پہچانی جاتی ہے اور عموماً اس وقت ذہن میں آتی ہے جب ایک مرض ہے جو رسپونڈ نہیں کر رہا دواؤں کو. ہسپتالوں میں بھی جا چکا ہے بچہ, دوسری جگہ بھی دکھا چکے ہیں, مگر وہ جو کچی سی سرخی ہے یوں لگتا ہے جیسے پیدائشی ہے اور زندگی کا حصہ بنے گی, اور اس میں پھوڑے نکلتے ہیں, پھر کہیں کہیں سے مواد پھوٹ کے وہ جگہ پھول جاتی ہے. ایسے مریض کو سلیشیا دینا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر یہ ایسا میں نے دیکھا قابو نہیں آتا, مرض پہچانا نہیں جاتا. سلیشیا دیتے ہیں تو ایک دم اٹھتا ہے وہ مواد تھا, اس میں سے اٹھ کے نکلتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ اندر ابھی جسم میں کمزوری تھی, کوئی دفاع نہیں کر سکتا تھا اپنا, اور جو کچھ بھی اندر فاسد مادے ہیں ان کو جلد کے ذریعے باہر نکال نہیں سکتا تھا. سلیشیا نے مدد کی, لیکن وہاں پہنچ کر بعض دفعہ سلیشیا اکیلی کافی نہیں ہوتی, شکل اس کی بہتر ہو جاتی ہے. پھر اس صورت میں یہ دوسری دوا سورائنم, یہ اس کا ایک سلیشیا کی سہیلی ہے, سمجھ لیں آپ, اس کی بہت مددگار ہے. دونوں میں سردی بہت ہے. سورائنم بھی سخت ٹھنڈا ہوتا ہے, بلکہ سورائنم کا مریض بعض دفعہ گرمیوں میں بھی وہ پوری ٹوپی پہن کے پھرتا ہے, کانوں کو بھی ہوا نہ لگ جائے. اور آپ نے دیکھے ہوں گے بعض لوگ جو ذرا سی ہوا چلے تو اوور کوٹ پہن لیتے ہیں, وہ سورائنم کے مریض ہو سکتے ہیں اگر وہ سوکھے ہوئے بدبودار جسم رکھتے ہوں, کیونکہ سورائنم میں بدبو بھی پائی جاتی ہے, یعنی میلے بدبودار جسم جن سے انسان کی طبیعت ذرا تھوڑا سا گھبراتی ہے, سورائنم ان کے لیے مفید ہے. مگر سلیشیا اور سورائنم دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے, دونوں کے مزاج میں ملتے ہیں, دونوں اثر میں بہت گہرے ہیں, ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سلیشیا کے زخموں کو سورائنم خشک کرتا ہے اور کچھ سکون دیتا ہے. اگر ٹھیک نہ کر سکے تو پھر سلیشیا دینی پڑے گی. اس میں کینسر دور کرنے کا اور پریونٹ کرنے کا مادہ ہے, ہر کاربن میں ہے. اصل میں کاربن بہت گہری دوا ہے, اس کا کینسر سے تعلق ہے. ہر کاربن کا کسی نہ کسی رنگ میں کینسر سے تعلق ہے, یعنی کینسرس ڈیزیز میں کوئی نہ کوئی کاربن کا کمپاؤنڈ یا خالی کاربن بھی بعض دفعہ مفید ثابت ہوتی ہے. کاربو اینیملس مثلا میدے کے کینسر میں اور بعض اور غدودوں کے کینسر میں بہت مفید ہے. تو گریفائٹس کا بھی کینسر سے تعلق ہے, لیکن اس کے کینسر کی جو خاص جگہ ہے وہ زخموں کے مندمل ہونے کے بعد جو کھرنڈ باقی رہ جاتے ہیں, جو نشان باقی رہ جاتے ہیں, اگر وہ تازہ ہوں اور وہاں کینسر بننا شروع ہو, وہ جوڑ کچے ان کے جوڑ بھی کچے ہو کے کھلنے لگ جاتے ہیں, اس میں گریفائٹس چوٹی کی دوا ہے, اور اس کو ضرور پہلے استعمال کرنا چاہیے, پھر دوسری دوائیں دیکھیں. بعض لوگوں کو آپریشن ہوتا ہے کینسر کا, آپریشن کے بعد زخم مندمل ہو گیا, اسی آپریشن کے جو جوڑ ہیں وہ ہرے ہونے لگ جاتے ہیں, اور کینسر کے اندر سے مندمل کینسر کے اندر سے ایک کینسر پھوٹتا ہے. اس کے لیے گریفائٹس آغاز میں دی جائے اور اونچی طاقت میں دینی چاہیے, 1000 میں 200 یا اس سے اوپر دی جائے, تو اس کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے جب تک اس کا اثر ظاہر نہ ہو. مسکولر سسٹم پہ بھی میں نے بتایا تھا, اس کا جو ہمارا عضلاتی نظام ہے اس پر بھی گریفائٹس کا کاربنس کی طرح اثر ہے, اور اس کا اثر ٹانگوں کے پچھلے حصے پہ زیادہ ہے. جب ران کے پیچھے جو مسل ہیں ان میں کچھ کنٹریکشنز ہی ہو جائے اور بعض مریض پھر پوری طرح اٹھ کر کھڑے ہوتے وقت یا بیٹھتے وقت تکلیف محسوس کرتے ہیں. یہ 2 قسم کے مریض ہیں, ایک وہ ہے جن کے اندر کمر میں کسی تکلیف کی وجہ سے طاقت نہیں رہی ہوتی اور فالجی علامتیں ان کی حرکتوں میں مانع ہو جاتی ہیں. یہ میں ان کا ذکر نہیں کر رہا, گریفائٹس کا ان سے تعلق نہیں ہے. گریفائٹس کا تعلق
ان مسلس کے اندر ٹینشن پیدا ہونے سے، تناؤ پیدا ہونے سے، جیسے وہ چھوٹے ہو گئے ہوں اور پوری طرح کھولنے میں بھی دقت محسوس ہو اور پھر دوبارہ سکیڑنے میں بھی محسوس ہو، اور پیچھے ران کے پیچھے تناؤ ہو، وہاں گریفائٹس کا دائرہ کار ہے. اور ایسے مریضوں میں گریفائٹس استعمال کرنی چاہیے، خواہ گریفائٹس کے مریض نہ بھی ہوں، کیونکہ گریفائٹس کے اگر مریض ہوں گے پھر تو گریفائٹس سارے جسم پر اچھا اثر کرے گی، ہر چیز کو ٹھیک کرتی ہے. مگر آپ کے پاس بعض دفعہ مریض آتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، چھوٹے سے ایک عضو کی تکلیف بتاتا ہے، آپ اس کی کہاں تلاش کرتے پھریں گے، اس کا مزاج کیسا ہے، اور اس مزاج میں بسا اوقات وہ تکلیف لکھی بھی نہیں ہوتی. اس لیے جزوی علاج بعض دفعہ ضروری ہوتا ہے. اگر مزاج مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جزوی علاج کے بغیر کسی ڈاکٹر کی پریکٹس ہو نہیں سکتی. اس لیے جو یہی ٹنڈن کی کمزوری بتاتا ہے آپ کو، اس مرض میں اگر فالجی نہ ہو اور تناؤ اور سختی کی وجہ سے ہو تو گریفائٹس کام آتی ہے. اس کی قبض بھی بڑی سخت ہوتی ہے. اس کی قبض میں عام طور پر سٹول کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے اور وہ نچلے حصے میں انتڑیوں کے جمع ہوتا رہتا ہے یہاں، اور پھر وہ ٹکڑوں کی صورت میں، سخت ٹکڑوں کی صورت میں وہ تہ بتہ بنتا چلا جاتا ہے. پرانے زمانے میں جو اطباء بھی اور ڈاکٹر بھی سٹولز کا معائنہ کیا کرتے تھے، اور سٹولز کے معائنے سے ان کو بہت کچھ پتہ چل جاتا تھا. جب سے انحصار بجلی کی مشینوں پر شروع ہوا ہے اور ٹیسٹ اور قسم کے ہو گئے ہیں، ڈاکٹروں نے یہ اس چیز کو بالکل بے ضرورت سمجھ لیا ہے. اور ویسے بھی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے کسی کو اپنا سٹول لے کے آؤ اور دکھاؤ، اور پرانے زمانوں میں تو قارورہ اور سٹول یہ تو ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے. کسی طبیب کے پاس گئے ہیں تو احتیاطاً جہاں تک ممکن ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ رکھ لیں، اور ان کے طریقے ہوتے تھے کس طرح لپاٹ کے لے کے جانا ہے. اب طبیب کے لیے تھی تو یہ بڑی مصیبت کہ قارورہ اوپر سے سٹول بھی دیکھے، مگر اس کو دیکھ کر جو باتیں براہ راست علم میں آتی ہیں وہ کسی دوسرے ٹیسٹ سے نہیں آ سکتی. اس کو میں نے بھی اپنی طبیعت پہ جبر کر کے ایک وقت سٹولز دیکھے اور مجھے اس سے بہت کچھ علم حاصل ہوا کہ بعض دفعہ مثلاً یہ بھی پھر پتہ لگنے لگ گیا کہ انتڑیوں کے کس حصے میں کس قسم کی تکلیف ہے. بعض انتڑیوں میں کہ ایک حصے میں وہ انفلمیشن کرونک ہو جاتی ہے، اور ایسے مریض کو جب قبض ہوگی تو امپیکٹ والا کمپیکٹ سٹول باہر آئے گا، اور اس پر اگر آپ نظر ڈالیں تو ہمیشہ ایسے مریض کے سٹول کے ایک حصے پر جیسے دانے دانے سے ہوں، گٹھلیاں گٹھلیاں سی جمع ہوں، ان ایون سرفیس ہوتی ہے اس کی، اور وہاں وہ نظر آ جاتا ہے کہ اس جگہ جہاں جس انتڑی میں جہاں تھا اس کا نقش اس پر ہو گیا ہے، اور اس جگہ انتڑی میں زخم ہے. اور اس سٹول کی پہچان سے بعض دفعہ مریض سے بھی پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مریض آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میرے فلاں طرف درد ہے، قبض کی شکایت لے کے آیا ہے. آپ سٹول کا معائنہ کرتے ہیں تو سٹول بتاتے ہیں کہ قبض یہ عام نہیں ہے، زیادہ خطرناک بات ہے، اندر کوئی انتڑیوں میں کہیں انفلمیشن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ساری انتڑیاں کام نہیں کر رہی پوری طرح. کسی عضو پر چوٹ لگ جائے تو کچھ دیر کے لیے سارا اس کا ماحول متاثر ہو کر کام چھوڑ دیتا ہے، ایک قسم کا بھناس آ جاتا ہے نظام. تو انفلمیشن بھی اسی طرح ساری انتڑیوں پر ایک قسم کی سستی سی عائد کر دیتی ہے، اور جب آپ پہچان جائیں کہ یہ مرض اس طرح ہوا ہے اس کی دوا دیں تو اس سے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسے مریض کو گریفائٹس آپ دیں 200 میں، جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے، تو بہت اچھا اثر دکھاتا ہے. بعض دفعہ ایسے مریض کو براؤنیا بہت اچھا اثر دکھاتا ہے اگر سارے سٹول پر اثرات ایسے ہوں کہ انتڑیوں میں عمومی سوزش سی ہے.
وہ بندھا ہوا اسٹول بھی ہوگا، اور مگر اس کی برائیونیا کا اور اس کا فرق یہ ہے کہ بندھا ہوا اسٹول بھی ہوگا، اس کے پیچھے بعض دفعہ کچھ نرم بھی ہوتا ہے. گریفائٹس کا پورا سخت اسٹول ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ خود نہیں دیکھ سکتے تو مریضوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تمہارے اسٹول کس قسم کے ہیں، اس نظر سے ان باتوں کو جانچو اور مجھے بتاؤ. چنانچہ میں نے اسی طریقے کو استعمال کیا ہے. زیادہ اسٹول دیکھتا ہوں، بعض دفعہ دیکھے ہیں بچوں کے، دوسروں کے بھی، مگر طبیعت میں اتنی گھن آتی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی مصیبت ہے یہ. تو اس کا علاج یہ ہے کہ پھر میں نے مریضوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ دیکھو مجھے یہ شک ہے کہ تمہارے اسٹول میں کچھ بے ترتیبی ہے، ان باتوں کو سمجھ لو اور اس کے نقطہ نگاہ سے مجھے رپورٹ کرو دوسرے دن. پھر انہوں نے غور سے دیکھا، مجھے بتایا، تو سمجھ آ گئی کہ کیا بات تھی. تو گریفائٹس کا اسٹول بہت موٹا اور بندھا ہوا، یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسے مریض کو جب اجابت ہو تو زخمی بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا سائز جو ہے وہ بڑا بھی اور خشک ہو جاتا ہے بالکل. تو یہ گریفائٹس کی خاص علامت ہے. اور کئی کے دن کی قبض، 4 5 دن کی قبض. ہرپیز اگر ریکرنٹ ہوں، پرانے زمانے میں تو پتہ نہیں تھا کہ کیوں ہوتی ہیں، اب ان کی تحقیق ہو چکی ہے. عام طور پر جو ہرپیز کو سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہے؟ ہاں، میں بتا چکا ہوں نا، جو نروز کے رستے ہیں ان کے اوپر کبھی ہاتھ پر، کبھی چہرے پر، کبھی کسی اور جسم کے حصے پر، وہ چھالے سے بنتے ہیں، کچی جگہ ہو جاتی ہے اور شدید جلن اور بہت سخت بے چینی اور بعض دفعہ درد، یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. مگر ان کا روٹ جو ہے، ان کا رستہ ہے، وہ اعصاب کا رستہ ہی ہے، اس کے اوپر کی جلد پر یہ چلتی ہیں. اس کو ہرپیز کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے ہرپیز زوسٹر. ڈاکٹر صاحب زوسٹر کی کیا تعریف ہے؟ زوسٹر ہی ہے جو وائرل انفیکشن ہے. ہاں نہیں، ایک اور بھی ہے، ہرپیز سمپلیکس ہاں. اینڈ ہرپیز لیبیالس. نہیں وہ نہیں میں کہہ رہا، جینیٹیلس، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے یہی لفظ ہے، ایک اور نام بھی. وہ جو وینیریل ڈیزیز ہیں، یعنی جنسی بیماریاں، ان میں اب پچھلے 20 25 سال میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بیماری ڈاکٹروں کے علم میں آئی، جس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، وہ ہرپیز جینیٹیلس ہے. یہ ہرپیز پہلے بھی ہوا کرتی ہوگی لیکن وبائی طور پر نہیں تھی، کیونکہ اخلاقی حالت اتنی بری نہیں تھی. اس لیے ہومیوپیتھک میں کہیں کہیں یہ آپ کو ملتا ہے کہ اگر ایسی ہرپیز ہو جو بار بار ہوتی ہو تو اس میں یہ دوا دی جائے گی. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ بار بار کیوں ہوتی ہے. بار بار ہونے والی ہرپیز یہی ہے جو جینیٹیلس ہے، اور دوسری ہرپیز شاذ ہی کبھی دہرائی جائیں، ورنہ کبھی نہیں ہوتی. ایک دفعہ ہو گئی تو ٹھیک ہو گئی. تو جس مریض میں ہرپیز بار بار آئے، وہاں آپ کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ یہ اس کا ہرپیز جینیٹیلس سے تعلق ہے، اور یہ بڑی سخت پرعذاب چیز ہوتی ہے، اور یہ بعض دفعہ نچلے حصے پر، اعضاء پر بھی بڑا سخت حملہ کرتی ہے. اس کے علاج میں گریفائٹس کو اچھا مقام بتا دیا جاتا ہے. مگر صرف گریفائٹس سے یہ قابو نہیں آتی، کیونکہ ایسے مریض جو بتاتے بھی نہیں مگر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے ان کی ہرپیز کس قسم کی ہے. یورپ میں تو کئی دفعہ ملتے ہیں. ان میں گریفائٹس بھی مفید ہے، مگر اور بھی دوائیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں ان کو. جو ٹکسالی کا نسخہ میں نے ہرپیز میں، ہر قسم کی ہرپیز میں استعمال کر کے دیکھا ہے، آپ کو بتایا تھا کیا کیا تھا. ایک اس میں آرنیکا ہے، ایک لیڈم ہے، اور ایک آرسنک. یہ سانپ کے کاٹے کا بھی علاج ہے اور ہرپیز کا بھی ہے. سانپ کے کاٹے کے بعد جو دوسری سٹیج پر جب زخم میں درد شروع ہوتی ہے اور گرمی اور
बड़ी सख्त तकलीफ असाब के रस्तों पर वो दर्द दौड़ती है इसकी सांप की, और यही दर्द अगर ना पहचाना जाए तो कुछ समझ नहीं आती। इसलिए मिर्गी के केसेस में हमेशा गहरा असर करने वाली मिजाजी दवाओं की तलाश जारी रहनी चाहिए। वो अगर मिल जाए तो बहुत नुमाया तब्दीली पैदा हो जाती है, देखते देखते मरीज की काय पलट जाती है। उन दवाओं में एक ग्रेफाइट्स भी है। ग्रेफाइट्स में तशन्नुजात पाए जाते हैं और हर कार्बन में तशन्नुज पाया जाता है, और कार्बन के तशन्नुज भी गहरी कमजोरियों की निशानदेही करते हैं। दूसरी कार्बन के मसलन कार्बोवेज में भी मैंने बताया था ना, पिल्लियों में तशन्नुज पैदा हो जाता है, जगह जगह काफ़ी तकलीफ दे, और एक दो खुराकें कार्बन की ठीक कर देती हैं। मगर ये तशन्नुज अगर मिर्गी का बायस बन रहे हों, यानी दिमाग में किसी जगह तशन्नुजी हालत पैदा हुई है और उससे मिर्गी फूटी है, तो उसमें ग्रेफाइट्स को ज़्यादा ऊंचा मकाम है। लेकिन उसमें बाकी इलामतें मिलना ज़रूरी है। मिर्गी में जब असल दवा उस वक्त काम करती है जब सारे मरज़ की पहचान हो जाए, या यूं कहें कि मरीज़ के मिजाज की पहचान हो जाए। तो ग्रेफाइट्स में ये खूबी है कि अगर ये काम करेगी तो फिर गहरा काम करेगी, और ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि मरज़ जड़ से उखड़ जाएगी, या इतनी मामूली हालत में फिर बाकी बात फैला जाती है कि वही दवा उसको कभी कभी देने से शास के तौर पर कभी दौरा पड़ता है। मेंटल डिप्रेशन बहुत होता है। लेकिन मेंटल डिप्रेशन से मरज़ का पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिप्रेशन की बीमारी तो इतनी आम है कि हर कसम आगस आके आपको यही कहे कि बड़ा डिप्रेशन है, मगर इसमें भी डिप्रेशन पाया जाता है। लेकिन ऐसा डिप्रेशन जिसको म्यूज़िक तकलीफ दे, उसमें कोई और दवाई आपको याद आती है कि नहीं? है क्या थी? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। म्यूजिक क्या? एम्ब्राग्रीसा। जिंदाबाद, तुमने कमाल कर दिया है। अब ताफ्ता भी बैठे हुए हैं या वो नहीं आते इस क्लास में? वो कुरान क्लास में आते हैं आपके अब्बा जान है, वरना वो इस पर बैठे होते तो बड़ा खुश होना था उन्होंने, मेरी बेटी जीत गई। एम्ब्राग्रीसा गम की दवा है, बहुत गम के बद असरात की दवा है, और इसमें म्यूजिक तकलीफ देती है और कई बीमारियों को भड़का देती है। इसका पैरालिसिस बाज़ दफ़ा आगाज़ में सारे जिस्म पर हो जाता है और फिर कहीं एक तरफ बैठता है ग्रेफाइट्स में, और इसकी पहचान ये होती है कि वो अचानक ताकती महसूस करता है, मगर वो बोलने की ताकत फिर भी रखता है। बाज़ ऐसे फालिज हैं जिनमें बोलने की ताकत ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल मरीज, और वैसे हाथ को हिला भी सकता है लेकिन उसके गले पर हमला ज़्यादा करते हैं। जो गले पर हमला करने वाले फालिज हैं उनमें कॉस्टिकम का एक बड़ा मकाम है और उसको पेश नज़र रखना चाहिए। मगर इसमें बोल भी तो सकता है लेकिन सारा जिस्म बेहिस हरकत होगा, होश मौजूद रहती है, बेहोश नहीं होता। बाद दफा मम्बल करेगा लेकिन बोले कुछ ना कुछ बता सकता है। तो टोटल पैरालिसिस में जो आर्जी हो, मुस्तकिल ना हो, ग्रेफाइट्स सोचा जा सकता है। अगर वो बाद में टांगों पे सेटल हो जाए, पहला शॉक अमूमी है सारे जिस्म पर, फिर वो बाकी हिस्सों को छोड़ दे और टांगों पर रह जाए, तो इस सूरत में गालिब इम्कान है
کہ گریفائٹس اس میں کام کرے گا. رات کے وقت دماغ کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو یہاں تک کہ نیند میں حائل ہو جائے, اس میں کون سی دوائیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ انیکا اور بیلاڈونا بھی, نکسوامی کا بھی, پیسیفلورا بھی, اور گریفائٹس بھی یہ رش کرتی ہے دماغ کی طرف, یہاں تک کہ رات کے کچھ پہلے حصے میں خیالات کے زور کی وجہ سے انسان سو نہیں سکتا, اور یہ کسی ایکسائٹمنٹ کے نتیجے میں عام شکایت ہے. مگر اگر کسی ایکسائٹمنٹ کے بغیر بے وجہ محسوس ہو کہ میں سو نہیں سکتا اور طبیعت بالکل ٹھیک ہو, تو پھر کون سی دوا ہوگی؟ نکسوامی کا بھی کبھی ہمیشہ کوئی پس منظر ہوتا ہے, کوئی معدہ خراب ہوا ہے یا اور کوئی ایسی چیز کہ آدمی بہت باتیں ہوئی ہیں اس دن, میجلس لگی ہوئی ہے, چغلیاں ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے کیا سوچا اور کیا ہوا. وہ ایسے تفکرات جو پھر بعد میں عورتوں کو گھیرتے ہیں, ان میں نیند اڑ جاتی ہے. تو اس کا علاج میں نے بتایا ان دواؤں میں ہے. ایک ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک لیکن نیند نہیں آ رہی, کافی. یاد رکھیں کہ کافی کی خاص علامت ہے, بالکل صحت کا احساس ہوتا ہے, جسم ہلکا پھلکا ٹھیک ٹھاک اور نیند بالکل نہیں آ رہی, کروٹیں بدلنے کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی, وہ کافیہ ہے. اور اگر یہ کافی کی وجہ سے ہو پھر نکسوامی کا ہے. اگر کافی کی وجہ سے نہ ہو تو پھر کافی علاج ہے اس کا, سمجھے؟ اب اسکیلپ کا ایگزیما میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, یہ لکھتا ہے اوزنگ ہوتا ہے, گلوٹنس ہوتا ہے, کانوں کے پیچھے بھی ہوتا ہے, اور اس میں وہ بھی پڑتے ہیں, گھاؤ سے بھی پڑ جاتے ہیں اس کے ایگزیما میں. کان کے پیچھے ایگزیما ہوگا تو کہیں کہیں گھاؤ دکھائی دیں گے. دو اس کی باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جس کے اوپر ہر عورت کا دل للچا جائے گا کہ میں یہ ضرور استعمال کروں. ایک گنجا پن, بال بہت جھڑتے ہیں, دوسرے موٹاپا. نہیں, مرد تو اسی طرح ٹینڈیے پھرتے ہیں بیچارے, ان کو خطرہ نہیں. عورت کے بال جھڑے تو باقی بہت تکلیف دہ چیز ہے. خط زیادہ مرد لکھتے ہیں کہ ہم گنجے ہو رہے ہیں. اچھا جی, ہوتے بھی یہی ہیں. عورتیں بیچاری شرم کے مارے لکھتی نہیں, اتنا ان کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ بعض اوقات دبا کے بیٹھ جاتی ہیں. مگر میرا تو تجربہ یہی ہے کہ مرد جو گنجے ہوں وہ اس کے ساتھ ہی رہ جاتے ہیں, ان کو اتنی زیادہ شرم نہیں ہے, اور ٹوپی پہن لیتے ہیں. خطرہ جو ہے نا زیادہ, جس میں جان نکلتی ہے وہ عورت کا بڑا سخت گھبراتی ہے, اور جائز بات ہے اس کی, میں تو متفق ہوں 100%. ان کو گریفائٹس بڑی اچھی لگے گی, کم سے کم سننا اس کا بڑا اچھا لگے گا. گریفائٹس میں لکھا ہے کہ یہ موٹاپے کا بھی علاج ہے اور بال کے جھڑنے کا بھی. اس لیے اور کچھ نہیں, تک بندی صحیح کبھی کبھی کھا لیا کریں.